چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کیا کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ جو لوگ تمہیں وقت دیتے ہیں ان کی قدر کرو، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا حصہ تمہارے نام کرتے ہیں۔ انسان دو وجہ سے ہی بدلتا ہے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ محسن وہ ہے جو برے کام میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ پھر جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حسد کرنے والے لوگوں سے نفرت نہ کریں، کیونکہ اصل میں یہی لوگ ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنا جنونی مت ہونا کہ اسے پانے کی جستجو میں ہار بیٹھو اور خود کو بھی کھو دو۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہو اللہ کی مرضی سے ہو، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ غرور وہ دیوار ہے جس کے پاس سکون کا کوئی راستہ نہیں جاتا۔ بے شک اللہ وہاں راستہ دکھاتا ہے جہاں انسان کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے اس کا مطلب ہے دراصل اللہ تمہیں تھام چکا ہوتا ہے۔ جب تک انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ جو وقت گزر گیا وہ سبق ہے، اور جو وقت آنے والا ہے وہ موقع ہے۔ جو دل شکر گزار ہوتا ہے اس کی زندگی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ خود کو سنوارنے کے لیے دوسروں کی تعریف کے محتاج مت بنو۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا، بلکہ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ محبت تب مکمل ہوتی ہے جب وہ دل سے نکل کر عمل میں نظر آئے۔ جو لوگ آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ خود خواب دیکھنا بھول چکے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک لمحے کا نام ہے، اسے گنوانے کی بجائے جینا سیکھو۔ رشتوں کو محبت کی زنجیر سے باندھ کے رکھنا چاہیے، ورنہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بے بسی بھی عجیب چیز ہے، انسان کے سامنے ہی اس کی ذات کی نفی ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ انسان تب تکلیفوں میں گر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ غلط اور صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ ہر رات کے اندھیرے میں ایک صبح چھپی ہوتی ہے، بس انتظار ایمان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔
کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، کیونکہ مٹی کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے اور سنگ مرمر پر تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ کبھی کبھی تو سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا، اور کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر پھر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ سردیوں کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ محبت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، محبت کرنے والا بد کردار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی برائی پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ برداشت اور صبر کرنا بزدلی نہیں بلکہ جینے کا بہترین اصول ہے۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں پر اتنا معلوم ہے،
چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے، پر بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا جاتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک فکرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لو۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ انسان کے آس پاس کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے آس پاس حسد کرنے والے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے آپ باہمت ہو کر یہ اصول ضرور اختیار کریں: حسد کرنے والے لوگوں سے بدلہ نہ لیا کریں، ان پر ترس کھایا کریں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے اور ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے اور ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہمیں ہر لمحے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔